العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سمجھ آ رہی؟ ترجمہ ایک ہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ الفاظ بتا دیے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سین کے ساتھ بھی ہے اهدنا الصراط المستقيم. ٹھیک ہے. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب ان سب الفاظوں کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ میں ہم پڑھوں چاہے میں ہمو پڑھوں چاہے میں ہم پڑھوں. پر یہ سیکھنے کے بعد ایسے نہیں کوئی پڑھتا جا رہا ہے، کوئی ادھر کچھ اور پڑھ رہا ہے، آگے کچھ اور پڑھ رہا ہے، اس سے آگے جا کے کچھ اور پڑھ رہا ہے. وہ پھر پڑھنی ایک ہی قرات ہے آپ نے. اچھا، اکثر جو ہوشیار بچے ہوتے ہیں نا، ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، میں اسی طرح لیکچر دے رہا تھا ایک جگہ. میں نے کہا قاری صاحب یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں پوری دنیا میں یہی پڑھا جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس طرح بھی پڑھیں، اس طرح بھی پڑھیں، اس طرح بھی پڑھیں، تو یہ پھر باقی لوگ اس طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال تو اس کا بنتا تھا. ہم سارے جو ہے روایت حفص عن عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں. بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرات کو یعنی اس روایت کو شرف قبولیت سے نوازا ہے. کیوں؟ جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تھی نا، سلطنت عثمانیہ، یہ ارطغرل مرتغل دیکھا ہی ہوگا آپ نے، یہ جو تلواریں نکالتے ہیں کر کے ایسے. سلطنت عثمانیہ جب قائم ہوئی تھی تو ان میں جو اس وقت سب سے بڑے قاری تھے نا، وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ تھے. ٹھیک ہے. بادشاہ وقت نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس، اس کا ایک بہت لمبا قصہ ہے. وہ آئے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس روایت میں آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، اس روایت کو پوری دنیا میں رائج کر دیا جائے. اب یہ میں آپ کے سر پہ ڈالتا ہوں، آپ نے کرنا ہے، میں آپ کو بندے بھی دیتا ہوں، جتنا خرچہ چاہیے دیتا ہوں، اب بس آپ اس کے لیڈر بن جائیں، سارا کام آپ کریں. پھر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم چھپوائے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ پیدا کیے، ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. وہ قرآن کریم کے نسخے بھی پھیلا دیے، لوگوں کو جا کے ہدیے دیے کہ یہ قرات یہ والی روایت پڑھیں. اب جہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے، سمندروں کے ذریعے نہیں پہنچ سکے، جنگلوں میں آگے، جیسے ابھی تبلیغی حضرات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم اس جگہ پہ گئے، وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ پہلی مرتبہ ہمارے پاس آئے. افریقہ کے جنگلوں میں ہیں، سری لنکا کے جنگلوں میں، مختلف دنیا کے دور ایسے ٹھکانے پہاڑ ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں گیا ابھی تک. یہ تبلیغی حضرات ماشاء اللہ پہنچ جاتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے یہ روایت نہیں پڑھی جاتی، وہاں پہ ورش پڑھی جاتی ہے، ورش عن نافع، کسائی پڑھی جاتی ہے، حمزہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابو جعفر پڑھی جاتی ہے. یہ مختلف روایات، مختلف قراءات پڑھی جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ چلے، جتنا میں نے آپ کو بتایا سنایا، اللہ پاک جو ہے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پانی پتی لہجہ سنو یار، وہ ہمارا پیارا لہجہ ہے. آپ لوگ پانی پتی میں پڑھتے ہیں نا؟ ہاں ماشاء اللہ. ایک پانی پتی قدیم ہے، ایک جدید ہے. ایک وہ ہے جو ہمارے اکابرین نے پڑھا ہے. کس نے پڑھا ہے؟ ہمارے اکابرین نے پڑھا ہے. حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، قاری فتح محمد صاحب، قاری عبد الرحمان صاحب، مختلف قراء نے. ایک وہ ہے جو آج کل نیا نکلا ہوا ہے، فیشنی بھی ہے. ایک قدیم ہے، ایک جدید ہے. پہلے فیشنی سن لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک ہمارے قابلین نے پڑھا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہے، سمپل ہے، ایسے سادہ لگتا ہے، مزہ بہت آتا ہے. اب پتہ چلا نئے اور پرانے میں. تو پرانا آخری بات، آپ نورانی قاعدہ پڑھیں ماشاءاللہ آپ نے. یہ نورانی قاعدہ لکھا ہے، اجازت آخری بات ہے، صحیح ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کھانا جو ہے ختم ہو گیا.